جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں دیتے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. تو یہ 29 دن کیسے گزرے؟ کیا ان 29 دنوں میں محبت بانٹی گئی ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں لوگوں کو معاف کیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں رمضان کی نمازیں جماعت سے ادا کی گئی ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی غریب کو جھڑکا تو نہیں کیا؟ کیا ان 29 دنوں میں گھر کے معاملات اچھے رہے ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں حرام مال آیا تو لوٹا دیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی سے زنا کا ارادہ ہوا تو توبہ کر لی گئی ہے؟ اگر یہ 29 دن یہ کہتے ہیں مسلمانوں کہ تم نے یہ اچھے گزارے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. جب تک ہم خود احتسابی پر نہیں اتریں گے، جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا اندرون صاف نہیں کر لیتے تب تک ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. آج جمعہ ہے، کبھی سوچا ہے یہ اتنا بڑا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا ہے؟ یہ پوری کائنات میں کوئی چیز ملے نہ ملے ایک چیز ملتی ہے، کیا؟ وہاں جاؤ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے. اور وہاں جاؤ جہاں صبح کو سورج نکلتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے. دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی بھی ملک چاہے اس میں حکومت کسی کی بھی ہو، دنیا کا کوئی ایسی رنگ، کوئی نسل، کوئی ایسی زبان، کوئی ایسی ہوا، کوئی خطہ ایسا ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ نہ موجود ہوں؟ یہ اتنا بڑا انقلاب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کی فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کے غنڈے اس انقلاب سے ڈرتے ہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ پوری کائنات کے اندر جس نے ایک شمع روشن کر دی، یہ برپا کیسے کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اسلام کی تاریخ تو اٹھائیں. ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور ابو جہل گورنر ہے، ابو جہل اقتدار میں ہے، ابو جہل مالک ہے مکے کا، ابو جہل عرب کے اندر شہرت رکھتا ہے، ابو جہل کے پاس فوجیں ہیں، اقتدار ہیں. ادھر محمد رسول اللہ اکیلے ہیں اور ابو جہل نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی. رسول اللہ نے چلنا شروع کیا، ابو جہل پیچھے ہٹتا گیا، رسول اللہ چلتے رہے اور پھر پورے عرب میں دین پہنچا. عرب سے باہر نکلا، ابو جہل کے چیلے پیچھے ہٹتے رہے اور پھر پوری دنیا کی حکومتوں نے زور لگایا، لیکن اس کے باوجود دین پوری کائنات میں ہر جگہ پہنچا ہے. محمد رسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کیا ہے. یہ انقلاب محمد رسول اللہ نے برپا کیا. کیسے برپا کیا؟ کیا اچھا صرف کوئی جنگ جیت کے کسی کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر صرف جنگ جیت کے کسی کا ایمان بدلنا ہو تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادر کون ہے مکے میں؟ کون ہے خطاب کے بیٹے سے بڑا جرنیل؟ لیکن انہوں نے اپنی تلوار محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھی اور غلامی قبول کی. کیوں؟ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاہو جلال والا خاندان کا فرد جو پیدائشی شہزادہ ہو؟ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر بنایا، خاتم النبیین تسلیم کیا، محمد رسول اللہ کی اقتداء کی، رسول اللہ کی غلامی کو پسند فرمایا. یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں اس جمعے کو جس کو جمعۃ الوداع کہنے آئے ہو، یہ جان لو کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم تک پہنچا کیسے، یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی عربی ہے؟ کیا ہماری نسلوں میں سے کوئی مدینے سے آیا ہے؟ نہیں نہ آیا. اگر کالے افریقوں کو پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی، ہماری نسل میں بھی کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے. اگر نیگروں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہے، چائنیز مسلمانوں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہے. لیکن اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ کون سا ہے؟
اگر کوہ کفکاس کی پہاڑیوں میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور آپ کو اس کا پتہ لگے تو آپ اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہو. یہ انقلاب اگر کسی نے برپا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. کیسے سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, دنیا بکھری ہوئی تھی. رسول اللہ دنیا میں آئے, دنیا میں سرمایہ داروں کا بول بالا تھا. رسول اللہ دنیا میں آئے, بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. رسول اللہ دنیا میں آئے, غلاموں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے. رسول اللہ دنیا میں آئے, اونچ نیچ کے پر اتنے پہاڑ کھڑے تھے کہ کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا. رسول اللہ دنیا میں آئے, چھوا چھوت کی وجہ سے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی. دنیا بکھری ہوئی تھی. جب محمد رسول اللہ آئے ہیں, سونے محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ, اپنے اللہ کے اس پیغام کے ساتھ جس میں وحدانیت ہے, جس میں للہیت ہے, جس میں اتفاق ہے, جس میں محبت ہے, جس میں اخوت ہے, جس میں پیار ہے, جس میں اتفاق ہے, اس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو جب یہ بتایا کہ آؤ میں تو ملاوٹ ختم کرنے آیا, عبادت میں ملاوٹ ختم کر کے توحید عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اعلان کیا کہ ان کو خاتم النبیین بنا دیا. نبوت کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہے گا وہ بھی دور فرما دی. دیکھو توحید کے اندر ملاوٹ کو ختم کیا, لوگوں کو ایک خدا سے جوڑ دیا. اور نبوت میں اعلان ہو گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا. تو رسول اللہ نے جب یہ کر دیا تو کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں, ہم تک دین کیسے پہنچا. پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جس نے اللہ کو مان لیا, جس نے رسول اللہ کو مان لیا, اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا. اب اس پہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے چھوا چھوت نہیں کرے گا. اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلے گا. اب جو محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہو گیا وہ دنیا میں محبت بانٹنے والا ہو گیا, دنیا میں اتفاق بانٹنے والا ہو گیا, دنیا میں عزتیں بانٹنے والا ہو گیا. اور دنیا تو تڑپتی کس بات پہ تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس روٹی ہے, کپڑا ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. تو رسول اللہ نے ہمارے سروں پر عزت عطا فرما دی ہے. عزت دی نا, ایسے ہی نہیں. آج بھی مکے میں جاؤ, مدینے میں جاؤ, اس مسجد میں آؤ, چاہے دنیا کی کوئی مسجد ہو, رسول اللہ نے عزت کیسی بانٹی. علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. کہتا کہ اگر نماز کا وقت آ گیا نا لڑائی میں بھی تو قبلے کی طرف منہ کر لیا ساری دنیا کے مسلمانوں نے. اور پھر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. محمود کون ہے؟ محمود بادشاہ ہے. ایاز کون ہے؟ ایاز غلام ہے, کالا ہے. ایاز بادشاہ کو جوتیاں پہنانے کا کام ہے اس کا. دیکھو رسول اللہ نے کیسا دین عطا فرمایا. کہتا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ وہ انقلابی پیغام ہے. کون سا؟ کہ رسول اللہ نے کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم دنیا میں سے نفرت ختم کریں گے, ہم اونچ نیچ ختم کریں گے. ہم انسانوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس نفرت کو یہ ان محبتوں کی بدولت ہے. دشمن جو ہے اسلام کا وہ بہترین ہتھیار لا سکتا ہے, بہترین حکومت کا استعمال کر سکتا ہے, لیکن یہ فن نہیں لا سکتا کہ ایک بلال حبشی جیسا کالا اور ابو بکر صدیق جیسا سید ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں. یہ دشمن یہ فن نہیں لا سکتا ہے. یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا. اس بات کو سمجھ لیں. آج
کہ ہر ایک مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے. ہمارا کام محبتیں بانٹنا ہے، نفرت کرنا نہیں ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں دیتے، ہمارا کردار ان کا جواب دیتا ہے. ہمارا کردار ان کا جواب دیتا ہے. مسلمانوں کے کارنامے، مسلمانوں کی محبتیں، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کے اندر خلوص، مسلمانوں کی غریبوں سے محبت، مسلمانوں کا غریب کا، گورے اور کالے کا ایک سب میں کھڑے ہونا، ہمارا پریکٹیکل سماج جو ہے، ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، ہم جو گراس روٹ کے اوپر ہیں، وہ ہماری زندگی بتاتی ہے دنیا کو کہ لوگ بولنے والے بولتے رہیں گے، ہم اپنی کمپنی کا پروڈکٹ سب سے اچھا بنا کے رکھیں گے.